کبھی کبھی سب سے ڈینجرس انسان وہ نہیں ہوتا جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا بھی ہے، دین کی بات بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی ابلیس کا اسلام تھا۔ وہ ایتھیسٹ نہیں تھا، وہ اللہ رب العالمین کو مانتا تھا، اس نے اللہ سے بات کی، اس نے جنت دیکھی، فرشتوں کی محفل میں رہا، لیکن پھر بھی گر گیا کیونکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آج ہماری جنریشن کو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ شیطان صرف وہ ہوتا ہے جو برا کام کرتا ہے، لیکن قرآن ایک اور خطرناک ریئلٹی بتاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان آؤٹ ورڈلی ریلیجس ہوتا ہے لیکن انورڈلی ایروگنٹ، اور ایروگنس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اسی لیے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دوستی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، فیملیاں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر طرف صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، میں۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، اطاعت کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور فرشتے جھک گئے، یعنی اصل سجدہ آدم کو نہیں، اللہ کے حکم کو تھا۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی ریئلٹی سامنے آئی کہ اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنی ہوئی کریشن کو علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یعنی انسان کی اصلی پاور لکس نہیں، ویلتھ نہیں، اورا نہیں، نالج ہے، کانشسنس ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو۔ لیکن آج ہماری ٹریجڈی کہ ہم ڈگریز تو حاصل کر رہے ہیں لیکن وزڈم کو کھو رہے ہیں۔ ہم ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ایموشنلی اممیچور۔ ہم آن لائن کنیکٹڈ ہیں لیکن گھر میں ڈسکنیکٹڈ، رشتہ داریوں میں ڈسکنیکٹڈ۔ اور پھر ابلیس نے وہ جملہ بولا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے گرا دیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہ صرف ایک سینٹنس نہیں، یہ ہر ٹاکسک ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن ہے۔ جب شوہر کہتا ہے میں کماتا ہوں، یہ وہی ایگو ہے جب بیوی کہتی ہے میں کیوں جھکوں۔ یہ وہی ایگو ہے جب پیرنٹس بچوں کی بات سننے بغیر کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ یہ وہی ایگو ہے کہ جب ریلیجس انسان دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے۔ یہ بھی وہی ایگو ہے جب شیطان کی سب سے بڑی عبادت اسے نہیں بچا سکی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو عبادت سے پہلے ہیوملٹی چاہیے۔ اور آج کے سوشل میڈیا نے ہم سب کے اندر ایک ہڈن ابلیس جگایا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنی امیج بلڈ کر رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اسے نوٹس کریں، بہتر گاڑی، بہتر شادی، بہتر لائف سٹائل اور بہتر باڈی۔ اور دھیرے دھیرے انسان کمپیریزن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، پھر سکون چلا جاتا ہے، کیونکہ ایگو کو کبھی سکون نہیں ملتا، ایگو کو صرف اور چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ اصلی جہاد جم میں باڈی بنانا نہیں، اپنی ایگو کو کنٹرول کرنا ہے۔ اصلی اسٹرینتھ دوسروں کو ڈومینیٹ کرنا نہیں، خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن ڈفرنس یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جھک گئے اور ابلیس آرگیو کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے خود پر ظلم کیا، اور ابلیس اس نے بلیم کیا۔ اسی لیے انسان کی پہچان اس کی غلطی سے نہیں ہوتی، اس کے ریئیکشن سے ہوتی ہے۔ مومن غلطی کے بعد جھکتا ہے، شیطانی سوچ غلطی کے بعد جسٹیفائی کرتی ہے۔ تو اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ریلیشن شپس ویک ہیں، دل اینکشس ہے، تو شاید ہمیں صرف اور پیسے نہیں چاہیے اور ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، ہمیں اپنا میں توڑنا ہے، کیونکہ جہاں میں ختم ہوتا ہے وہیں سے ہم شروع ہوتا ہے۔ اور اسلام ہم کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، کنیکشن کا دین ہے۔ اللہم لا تجعل فی قلوبنا کبرا،
اے اللہ ہمارے دلوں میں تکبر نہ ڈال۔ ربی شرلی صدری، اے میرے رب ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ابلیس جیسی سوچ سے بچا، ہمیں جھکنا سکھا، ہمارے گھروں میں رحم اور سافٹنس عطا فرما، ہمیں علم کے ساتھ حکمت بھی دے، اور ہمیں صرف دین کی باتیں کرنے والا نہیں، دین کو جینے والا بنا۔ جزاک اللہ خیر۔